اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ درود بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج ماہ رمضان کی 26 تاریخ ہے، 1445 ہجری، 6 اپریل 2024۔ جو ہم لوگوں کا ایک سلسلہ چل رہا ہے گفتگو کا، اس کا عنوان ہے قرآن نظام زندگی، یعنی کہ قرآن کیا ہمیں زندگی گزارنے کے لیے قانون دیتا ہے، کیا قرآن اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو ہمیں ہماری دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ ایک آیت جو ہم لوگ روز پڑھتے ہیں، جس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی 9 نمبر کی آیت ہے۔ یہ قرآن یقیناً اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، اور خوشخبری دیتا ہے ان ایمان والوں کو جو اعمال صالح انجام دیتے ہیں، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یعنی کہ یہ قرآن اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ بالکل سیدھی راہ قرآن میں صراط مستقیم کو کہا جاتا ہے۔ صراط مستقیم بالکل سیدھی راہ۔ قرآن سے ہدایت لینے کے لیے اگر ہم مسلمان کو ہدایت لینا ہے تو تھوڑا بہت ہم لوگ جانتے ہیں قرآن کے بارے میں۔ تو ایک قرآن میں ایک واقعہ ہے، جب اللہ نے کہا تھا کہ جب میں روح پھونکوں تو تم سب سجدے میں گر جانا، جناب آدم علیہ السلام والا جو واقعہ ہے، تو اس دوران ایک بات اللہ نے ابلیس سے کہی تھی۔ سب واقعہ ہونے کے بعد جب ابلیس نے یہ کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا تھا کہ جا، جو تیری پیروی کرے گا تو سمیت جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہی تھی، تو کیا وہ پرانی ہو گئی یا اس میں اثر کم ہو گیا، یا وہ بات بس ابلیس سے یوں ہی اللہ نے معاذ اللہ کہہ دی تھی کہ جب ابلیس نے کہا تھا کہ میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور لوگوں کو گمراہ کروں گا، تو اللہ نے کہا تھا کہ جا، جو تیری پیروی کرے گا تجھ سمیت جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو اس بات کی وزن ہمارے پاس کتنی ہے، ہم اس بات کو کتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے یہ کہا تھا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے روح القدس جناب جبریل کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا کہ تاکہ یہ ہم لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے۔ یہ غیب کی باتیں ہیں، تو کیا اس غیب پہ ہمیں یقین ہے؟ سورہ بقرہ کی شروع کی آیت جو کہتی ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کو مانتے ہیں، غیب کی جو خبر قرآن میں دی جا رہی ہے، جو اس کو مانتے ہیں، تو کیا ہم اس غیب کی خبر کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے یہ کہا تھا کہ جا، اس نے جب کہا تھا کہ تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، تو اللہ نے کہا کہ جا، جو تیری پیروی کرے گا تو سمیت جہنم میں ڈال دوں گا۔ اس پہ ہمیں کتنا یقین ہے؟ کیونکہ یقین ہی وہ شے ہے جو انسان کو عمل کے لیے آمادہ کرتی ہے۔ انسان کا جیسا یقین ہوگا ویسا وہ عمل کرے گا۔ یعنی کہ مولا علی نے کہا ہے کہ ایمان دل میں یقین، زبان سے اقرار، اعضاء و جوارح سے اس کا اظہار۔ تو جیسا یقین ہوگا ویسا اعضاء و جوارح سے اظہار ہوگا۔ تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس خبر، اس بات پہ کتنا یقین ہے؟ آیا اگر یقین ہے تو کیا ہم صراط مستقیم
کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے، کہ جہاں پہ ابلیس نے کہا تھا اللہ سے کہ میں بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ مثلا جناب آدم زمین پہ آئے، حوا ان کی 2 اولاد، تو وہاں پہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس کے بعد جناب نوح علیہ السلام کا دور آیا، اس وقت صراط مستقیم کیا ہے؟ جناب قوم نوح، عاد و سمود، یہ سب دور، اس وقت صراط مستقیم کیا تھا؟ یا اس دور کا صراط مستقیم الگ تھا، آج کا صراط مستقیم الگ ہے؟ اس طرح سے یہ دیکھیے، یہ بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اگر منزل پہ جانا ہے، منزل پہ تو نظر میں ہونا ضروری ہے منزل تک پہنچنے کے لیے، لیکن اگر راستہ صحیح نہیں پتہ رہے گا تو انسان بھٹکتا رہے گا، منزل تک پہنچ نہیں پائے گا۔ جیسے ہماری منزل آخرت ہے، آخرت میں جنت ہے، تو اس آخرت میں جنت تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہمیں درکار ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ تو کیا ہمیں اس راستے کی تلاش ہے؟ اس پہ بہت بحث ہوتی ہے، لوگ بہت تفسیر میں بھی بہت بحثیں اس پر ہیں، صراط مستقیم پہ۔ تو اس میں قرآن کیا صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے؟ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہی کام یہ اللہ کی کتاب کر رہی ہے، اس کی جو ہدایت ہے۔ اب میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہی کام کرتی ہے، وہ دلیل اسی قرآن میں سب ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم کی ہدایت کرتے تھے، تو کیا یہ قرآن بھی صراط مستقیم کی ہدایت کرے گی؟ ہاں کرے گی۔ اللہ نے رسول اللہ کو مبعوث کیا تاکہ وہ لوگوں کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے کے آئیں، تو کیا یہ قرآن بھی ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لاتی ہے؟ ہاں بے شک لاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو مبعوث کیا کہ لوگوں کو اللہ کی آیات سنا کر ان کا نفس کا تزکیہ کریں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیں، تو کیا یہ قرآن بھی یہ کام کرتی ہے، نفس کا تزکیہ کرتی ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتی ہے؟ ہاں دیتی ہے، حکمت تک پہنچاتی ہے قرآن۔ تو یہ سب وہ ہدایت ہے کہ جو قرآن دیتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں ابھی یہی نہیں پتہ ہے کہ قرآن سے ہم ہدایت لینے لائق ہیں یا نہیں ہیں۔ ابھی ہر مسلک میں یہی بحث چھڑی ہے کہ کیا عام انسان قرآن سے ہدایت لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا ہے، کیونکہ ہر مسلک میں ایک اصول بنا ہے قرآن سے ہدایت لینے کا، کہ یہ کریں گے تب قرآن سے ہدایت لے، تب بھی ہدایت نہیں مل پاتی ہے۔ جیسے کہ ہر مسلک میں دیکھیے، ہم تو تھوڑا بہت بات کرتے رہتے ہیں، اپنے ہی مسلک میں دیکھ لیجئے، اب 10 آدمی سے پوچھئے کہ صراط مستقیم کیا ہے، یا 100 آدمی سے پوچھ لیجئے، پورے بنارس میں ہر ایریا سے پوچھ لیجئے، تو اگر ان کو بتایا گیا ہوگا، ہمیں بتانے والوں نے بتایا ہوگا، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ان سے پوچھ لیجئے کہ رسول اللہ جو حکمت کی تعلیم دینے آئے تھے وہ حکمت کیا ہے؟ تو رسول اللہ جب حکمت کی تعلیم دینے آئے تھے، اگر ہمارے عالم ہی حکمت نہیں سیکھ پائیں گے تو ہمیں کیا سکھائیں گے؟ جو خود حکمت تک نہیں پہنچا ہوگا قرآن میں، تو وہ لوگوں کو کیا سکھائے گا؟ کچھ سکھا سکتا ہے؟ تو کیا قرآن رسول اللہ کی جب بعثت کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ تزکیہ کریں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیں، تو کیا یہ قرآن بھی کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، نفس کا تزکیہ کرتا ہے؟ یہ کرتا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ کرتا ہے۔ تو جب کرتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تو ہم تو حکمت پوچھتے ہیں، سب سے پوچھتے ہیں، کوئی نہیں بتاتا ہے کہ حکمت کیا ہے۔ وہی حکمت جو رسول اللہ کو مبعوث کیا تھا اللہ نے تعلیم دینے کے لیے، تو حکمت پتہ ہونا چاہیے نا کہ یہ کیا ہے۔ تو آپ لوگ کو کچھ پتہ چلا کبھی حکمت کیا ہے؟ بہرحال رسول اللہ کی بعثت کا جو مقصد تھا وہی اس قرآن کا مقصد ہے۔ تبھی سورہ بقرہ کی 185 نمبر کی آیت ہے جو ہم دعا میں بھی پڑھتے ہیں تھوڑا سا بدل کے، کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس،
یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے. تو یہ قرآن ہدایت ہے تو یہ کیا کرے گی؟ کون سی ہدایت کرے گی؟ ہدایت مطلب رہنمائی، جسے ہم گائیڈ بولتے ہیں. جیسے اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کہ کوئی اس نے ہمیں مس گائیڈ کر دیا. تو مس گائیڈ کیا مطلب جو صحیح بات تھی وہ نہ بتا کے اس سے منحرف کر دیا، مطلب دوسری طرف ہمیں گھما دیا. تو یہ قرآن مس گائیڈ نہیں کرتی ہے، یہ پرفیکٹ گائیڈنس کرتی ہے قرآن. لوگ مس گائیڈ کر سکتے ہیں، قرآن کا نام لے کے، آیت پڑھ کے، اللہ، رسول، امام کا نام لے کے بھی مس گائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن قرآن مس گائیڈ نہیں کرتا ہے. قرآن ایک دم پرفیکٹ گائیڈ کرتا ہے، جس راہ کی ہدایت کرنا ہے اسی راہ کی ہدایت. اس سے پوچھیں گے کہ صراط مستقیم کیا ہے تو قرآن بتائے گا، جیسے ہم نے پیچھے بتایا تھا، بچوں کو یاد بھی کرایا تھا کہ صراط مستقیم کیا ہے. اللہ کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم. یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، یہی. یہ رسول اللہ نے بھی کہا ہے، جناب موسیٰ نے بھی کہا ہے، جناب عیسیٰ نے بھی کہا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم. تمہارا پالنے والا اور میرا پالنے والا وہی اللہ رب ہے، اور اسی کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے. تو اللہ کی عبادت صراط مستقیم. اب سورہ حمد پہ جائیے. سورہ حمد میں ہم کیا کہتے ہیں؟ جو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی ترتیب صحیح نہیں ہے، اور خاص کر ہم لوگ کے یہ زیادہ ہے. یہ تو ادھر بہت کم ہوا ہے، اتنی بحث و مباحثہ کر کے علماء سے ادھر تھوڑا کم ہوا ہے. نہیں تو اتنا زیادہ تھا یہ کہ یہ قرآن وہ ہے ہی نہیں. تو قرآن میں سورہ حمد ایک دن بتایا تھا ایک بات. دوسرے نمبر کا سورہ بقرہ ہے. تو سورہ بقرہ میں آیت ہے کہ اگر یہ قرآن رسول اللہ کے لوگ کہتے تھے کہ آپ اپنی مرضی سے لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے. تو 2 نمبر کی سورہ میں یہ بات ہے کہ اگر یہ میں اپنی مرضی سے لکھ رہا ہوں، خود گڑھا ہے، تو ایک سورہ کا جواب لے کے آؤ. دیکھیے دوسرے سورہ کی آیت ہے سورہ بقرہ میں، ایک سورہ کمپلیٹ سورہ حمد. سورہ حدید 11 نمبر کا سورہ ہے. سورہ حدید میں چیلنج ہے کہ 10 سورہ کا جواب لے کے آؤ، یعنی کہ 11 سورہ میں یہ چیلنج ہے کہ 10 سورہ کا جواب لے گا، یعنی کہ 10 سورہ کمپلیٹ ہو چکی ہے تب نا. کیا ابھی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ یہ قرآن رسول اللہ نے خود ترتیب دیا ہے، کسی سے دلوایا ہوا بھی نہیں ہے، خود ترتیب دیا ہے. جیسا ہم نے کہا تھا کہ ہم کہتے ہیں کتاب موسیٰ، کتاب عیسیٰ، تو اس کو کتاب محمد ہم کہتے ہیں؟ کسی سے سنا ہے؟ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کتاب موسیٰ جو تھی تو وہ اللہ ہی کی کتاب تھی نا، اللہ نے انہیں کتاب دی تھی نا، اسی کو ہم کتاب موسیٰ کہتے ہیں. جناب حضرت عیسیٰ کو جو کتاب دی تھی اللہ نے، اسے ہم کتاب عیسیٰ کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب اللہ نے دی ہے اسے ہم قرآن کہتے ہیں. تو یہ کتاب محمد ہی تو ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو ابھی اس پہ یقین ہی ہمیں نہیں ہے کہ یہ ویسے ہی ترتیب ہے. تو کوئی کہتا ہے کہ ایسے ترتیب ہے، کوئی کہتا ہے ویسے ترتیب ہے. مولانا لوگ کہتے ہیں کہ وہ سب سے پہلی تو وحی ہوئی تھی اقرا، تو وہ کس سورے میں ہے؟ اور قرآن شروع ہوتا ہے سورہ حمد سے. تو ہم کہا آپ کو کس نے یہ اختیار دیا کہ آپ یہ اپنے من سے کہیں کہ جیسے وحی ہوئی تھی ویسے ہی ترتیب ہوتی؟ یہ آپ کے اوپر بھی وحی ہوئی ہے الگ سے کہ ایسے ہونا چاہیے تھا؟ رسول اللہ پر قرآن نہ وحی ہوا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ یہ قرآن میرے اوپر بذریعہ وحی نازل کیا گیا ہے. تو جب رسول اللہ پر وحی ہوئی ہے یہ قرآن، تو رسول اللہ نہ جانتے ہیں کہ اس کی ترتیب کیسے دینا ہے کہ ہم، آپ یا کوئی تیسرا بتائے گا کہ اس کی ترتیب کیسے دینا ہے؟ اس کی مثال کیا ہے؟ جناب نوح پر وحی ہوئی، بات ہوئی کہ میری وحی کے مطابق کشتی تیار کرو. تو جناب نوح نے وحی کے مطابق کشتی تیار کی، تو کشتی بنی کہ نہیں بنی؟ ایسا تو نہیں کہ الٹی کشتی بنا دیا، کیل ادھر سے ٹھوکنا تھا تو ادھر سے ٹھوک دیا. تو وحی کے مطابق نہ کیل ٹھوکا تھا کہ وحی کی مخالفت کر کے کیل ٹھوکا ہوگا جناب نوح علیہ السلام نے؟ کیا لگتا ہے؟
یا جناب موسیٰ کو جب وحی ہوئی تھی کہ اپنا عصا مارو دریا پر، تو الٹا مار دیا تھا، جیسے وحی ہوئی تھی ویسے ہی عصا مارا تھا۔ جناب موسیٰ کی ماں پر جب وحی ہوئی تھی کہ بچے کو دریا کے حوالے کر دو، تو کیسے حوالے کیا؟ جیسے وحی ہوئی تھی ویسے ہی حوالے کیا۔ اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ سوال دیکھیں، جو رائج چیز ہوتی ہے اس سے ہٹ کے سوال پیدا کرنا، یہ اپنے خود میں بہت جرأت کا کام ہوتا ہے، مذاق نہیں ہوتا ہے، کہ اس کا جواب بھی دینا ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن بالکل ویسے ہی ترتیب ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوا ہے۔ اگر کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ اس میں زیر زبر یا ادھر کا ادھر کچھ فرق ہے، سمجھ لیجیے اس کو قرآن پہ یقین، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہی واحد قرآن کتاب ابھی ہمارے پاس ہے جس کی ضمانت اللہ نے لی ہے۔ باقی نہ حدیث کی ضمانت اللہ نے لی ہے، نہ کسی روایت کی ضمانت اللہ نے لی ہے، نہ کسی واقعات کی ضمانت اللہ نے لی ہے۔ ہدایت کا واحد ذریعہ قرآن ہے آج ہمارے پاس، جس کی ضمانت اللہ نے لی ہے۔ باقی کوئی کسی بھی شے کی ضمانت اللہ نے نہیں لی ہے۔ جب اسی پر ہم شک کریں گے تو ہم ہدایت لیں گے کہاں سے؟ ابلیس کی وہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اگر ابلیس کی وہ بات اس میں ہے، یا اللہ میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور لوگوں کو گمراہ کروں گا، تو اس پہ یقین ہم کر رہے ہیں کہ یہ اللہ نے کہا تھا، یہ غیب کی خبر ہے۔ شروع کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، وہ لوگ جو غیب پر ایمان یعنی کہ اس کو مانتے ہیں۔ تو کیا ہم یہ مانتے ہیں کہ ابلیس نے اللہ سے یہ کہا تھا؟ یہ قرآن خبر دے رہا ہے۔ تو اب جب ابلیس نے یہ کہا تھا کہ صراط مستقیم پر بیٹھیں گے اور تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، تو اب ہمیں صراط مستقیم کا پتہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تو وہ تقویٰ جانتے تھے، ابلیس ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے، صراط مستقیم جان رہا ہے۔ سوچئے، غور دماغ لگائیے، تو عجیب لگتا ہے کہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے، ابلیس کہہ رہا ہے صراط مستقیم جان رہا ہے، اور قرآن میں سورہ حمد کی آیت ہی سورہ اس سے شروع ہو رہی ہے، ہدایت صراط مستقیم سے، کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ ایسے ہی ترتیب نہیں ہے، سورہ حمد پہلی ہے، یہ ہدایت کے لحاظ سے بھی سورہ حمد جو ہے پہلی سورہ ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ ام الکتاب ہے، یعنی کہ کتاب کی بنیاد، قرآن کی بنیاد سورہ حمد۔ سورہ حمد میں جو کچھ ہے وہ جو پوری قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے۔ تو اس کو کبھی ہم سمجھ پا رہے ہیں کہ سورہ حمد میں وہ کیا چیز ہے کہ جو پوری قرآن کو بیان کرتی ہے؟ وہ یہی ہے، صراط مستقیم ہے، جس کی اللہ سے ہم ہدایت طلب کرتے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، وایاک نستعین، ہماری مدد فرما، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ کس؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اسی پہ پورے قرآن کی تعلیم ہے، اتنی ہی آیت پہ۔ اس کے بعد بھی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کو بھی ملا لیجئے، اسی میں پوری قرآن کی ہدایت ہے۔ تو ہم صراط مستقیم جانیں گے تب تو ہم ابلیس کے وسوسے سے بچیں گے۔ مثلا کل جیسا ہم نے بتایا انفاق کا، سورہ بقرہ میں شروع میں ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کی پوری تفسیر ہے سورہ بقرہ میں ہی 261 سے 274 تک۔ یہ جو راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں ان کے مال کی مثال ویسی ہے کہ ایک دانہ ہو، ہر دانے میں 7 بالی، 7 بالی میں 100 دانے، اللہ چاہے تو دگنا کر دے۔ تو انفاق کی جو ہدایت اللہ دے رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ جسے ہم کہتے ہیں۔ صدقہ کو ہم بہت بری چیز سمجھتے ہیں۔ خیرات، خیرات جو ہوتی ہے، خیرات کو کتنا بہت گرا ہوا لفظ نہیں لگتا ہے، مطلب نہایت نیچ طرح کا لفظ۔ یہ خیرات لینے آ گئے، مطلب اپنے میں برا لگتا ہے نا، یہ خیرات بہت برا لفظ ہے، ایسا نہیں ہے۔ خیرات اسے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کے نام پر کسی سے مانگا جائے یا ہم خود سے کسی کو دیں، اس کو خیرات کہتے ہیں۔ جیسے جناب یعقوب نبی نہ تھے، تو کیا جناب یعقوب جب نبی تھے تو اس وقت جب قحط پڑا تھا ان کے شہر میں اور مصر میں،
تو جناب یعقوب نے اللہ سے دعا کیوں نہیں کی تھی کہ ان کے یہاں نہ پڑے؟ تو ان کو مل جاتا نا۔ تو جب قحط پڑا، سوکھا پڑا، تو جناب یعقوب کی اولاد گئی تھی مصر خیرات مانگنے۔ کس کی اولاد؟ نبی کی اولاد۔ آج کے ٹائم میں اگر ہمیں کوئی دقت ہوگی اور اگر ہم کسی سے کہیں کہ ہمیں اللہ کے نام پر خیرات دیجیے، اللہ خیرات دینے والے کو پسند کرتا ہے، تو یہ برا لفظ نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کا احسان نہیں مانگ رہے ہیں، ہم اس کو اللہ کے نام پر خیرات مانگ رہے ہیں کہ تمہیں اللہ کے نام پر دینا ہو تو دو، میرے اوپر کوئی احسان وحسان نہیں کرو گے دے کے۔ تو جب جناب یعقوب کی اولاد یہ کہہ رہی ہے جا کے وہاں بادشاہ سے، وہ تو جانتے نہیں تھے کہ بادشاہ میرا بھائی ہے، وہ تو پہچانتے نہیں تھے، تو وہاں جا کے انہوں نے کیا کہا کہ ہم خیرات لینے آئے ہیں اور اللہ خیرات دینے والے کو پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے۔ تو انفاق، خیرات یہ انفاق ہی ہوا۔ اور خیرات اتنا برا نہیں ہے، جیسے آج معاشرے میں ہم دیکھنے میں ملتا ہے، اگر کسی کی کوئی ہیلپ کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ لوگ جانے نہ کہ میری کسی نے ہیلپ کی۔ تو اگر کیا ہوگا بھائی، جان لے گا تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی۔ تو کیوں بے عزتی ہو جائے گی بھائی؟ آپ جو کھانا کھاتے ہیں تو خود اناج اگا کے کھا رہے ہیں، دوسرے کی ہی محنت کی ہوئی فصل تو کھا رہے ہیں، محنت کر کے اگا رہے ہیں تو آپ کھا رہے ہیں۔ آپ کپڑا پہنے تو خود بن کے پہن رہے ہیں۔ یہ تو ایک نظام اللہ نے بنایا ہے انفاق کا، کہ انفاق یعنی کہ ہر شے ایک کے بعد دوسرے تک وہ پہنچ جائے خود بخود۔ اس کی سب سے آسان مثال ہم دے دیں، آپ سوکھی مٹی پہ پانی ڈالیے، پانی میں جب کتنا کڑ ہوتا ہے، الگ الگ کڑ ہوتا ہے کہ نہیں مہین میں، تو پانی آگے کیسے پھیلتا ہے، ایسے مٹی میں پھیلتا کیسے ہے پانی، کس قانون کے تحت پھیلتا ہے؟ یہ انفاق والا جو قانون اللہ کا ہے اسی کے تحت پھیلتا ہے۔ انفاق یعنی کہ یہ پائپ ہے، ادھر سے ہم نے پانی ڈالا اور ادھر سے پانی نکلا، یہ انفاق ہوا۔ اگر اس کو بند کر دیا اور ادھر سے پانی ڈال دیا تو اس کو کر دیا جمع خوری، یہی جمع خوری ہوگی۔ انفاق یعنی کہ ایک طرف سے جائے تو دوسری طرف سے نکلے۔ آپ کی ٹنکی میں پانی جاتا ہے ایک طرف سے، دوسری طرف سے سپلائی کرتا ہے، تو وہ انفاق کر رہا ہے، تو سب تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں پانی؟ اگر کوئی ٹنکی بند کر دے تو پانی پہنچ پائے گا سب جگہ؟ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اسی لیے اتنا بڑا قرآن کا جو آپ تعلیم دیکھیں گے، مین جو ہدایت ہے، آپ کو صلاۃ قائم کرنا ہے یا قیامت پر جو یقین کی بات ہے، یہ سب کس لیے ہے؟ یہ سب ہے ہی اس لیے کہ انسان انفاق کرے۔ سورج ہے تو سورج کی گرمی اپنے لیے ہے یا وہ دوسرے کے لیے ہے؟ سورج اپنی گرمی سے خود فائدہ اٹھاتا ہے کہ دوسروں کو فائدہ دیتا ہے؟ چاند اپنی چمک سے خود فائدہ اٹھاتا ہے کہ دوسرے کو فائدہ دیتا ہے؟ زمین کے پاس جو ہے تو وہ اپنے لیے ہے یا دوسرے کو فائدہ دیتی ہے؟ تو وہ مثال پوری کر دیں، جب آپ اس پہ پانی ڈالیں گے سوکھی مٹی پہ تو پانی ایسے دھیرے دھیرے پھیلتا ہے، دکھ رہا ہے نا؟ تو کیا ہوتا ہے اس میں؟ پہلے کڑ پہ پانی گیا، اس میں جتنی رکھنے کی ضرورت تھی کہ ہمیں اتنا ہی چاہیے، اتنا رکھنے کے بعد آگے پانی بڑھا دیا، پھر اس کے بغل والے کڑ میں گیا، اس کو جتنی ضرورت تھی اتنا پانی رکھا، پھر اس کو آگے بڑھا دیا، پھر اس کے بغل والے کڑ میں گیا، اس کو جتنی ضرورت تھی پانی کی اتنا لیا۔ سب ضرورت کے حساب سے پانی لے رہے ہیں، سب جمع خوری نہیں کر رہے ہیں، ایک بھی کڑ مٹی کا جمع خوری نہیں کر رہا ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا پانی لیا، باقی کو آگے بڑھایا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو اب ہمیں کیا دکھ رہا ہے؟ پانی ایسے پھیلتا ہوا دکھ رہا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جو زمین مردہ تھی، جہاں پہ آپ بیج بو دیتے تو بیج بھی جل جاتا، اب وہ زمین زندہ ہو گئی۔ اب اس میں آپ دانہ ڈالیں گے تو اس میں سے پھل نکلے گا، سبزی نکلے گا، سب نکلے گا۔ یہ مثال میں نے یوں ہی بیان کر دی، اصل میں یہ مثال پوری قرآن کی ہے، دو تین جگہ ملا کے۔ تو انفاق کے قانون سمجھ میں آیا تھوڑا سا کہ نہیں؟ جب آپ انفاق نہیں کریں گے تو اگل بگل کی چیز مردہ ہی رہے گی، اس میں سے کچھ نکلنا نہیں۔ اسی طرح اللہ نے ہر انسان کی ایک ڈیوٹی بنائی ہے،
جیسے سورج ہر مخلوق کی ایک ڈیوٹی ہے، سورج کی ڈیوٹی ہے، چاند کی ڈیوٹی ہے، زمین کی ڈیوٹی ہے، چرند پرند چینٹی مچھر، ہر شے کی ایک ڈیوٹی ہے، تو وہ اپنی ڈیوٹی پہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ کوئی بھی اپنی ڈیوٹی سے ذرا سا بھی، اس کو ایسے مثال سمجھ لیجئے، ابھی الیکٹرانک جکاٹ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، الیکٹرانک جکاٹ میں مان لیجئے کوئی ایک چیز ہے اس میں سے اس پارٹ نے اپنی ڈیوٹی نہیں نبھائی ہے، تو مشین پوری چل پائے گی؟ فوراً رک جائے گی کہ نہیں رک جائے گی؟ رکے گی کہ نہیں؟ کوئی بھی ایک پارٹ سے، مان لیجیے ایک پینچ ہی مان لیجیے مثال کے طور پر، ایک چھوٹی سی پینچ جو ڈھرکی میں لگی ہوتی ہے، اسی کو من چلا کہ نہیں ہم اپنی ڈیوٹی نہیں نبھائیں گے، میری مرضی، ہم جیسے چاہے ویسے رہیں، ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہماری ڈیوٹی یہاں کس لیے لگی، ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم نکل کے چھٹک گئے، کام ہو پائے گا؟ سچ بتائیے، کوئی کام ہو پائے گا؟ اس پہ ہاتھ جوڑیں گے، اس سے بھیا تمہاری ڈیوٹی یہیں پہ لگی ہے، یہیں پہ رہو تبھی کام ہو پائے گا، جکاڑ اتنا مہنگا لگا ہے، وہ تو اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، بھلے تم چھوٹی سی تیز ہو لیکن نہیں لگو گے تب بھی کام نہیں، اتنا مہنگا جکاڑ نہیں کام کرے گا اگر آپ اپنی ڈیوٹی نہیں نبھائیں گے، تو کہیں گے کہ نہیں؟ یہ مثال ہم کس لیے دے رہے ہیں؟ معاشرے میں ہر انسان کی اپنی ایک ڈیوٹی اللہ نے بنائی ہے، اسی طرح جیسے مشین میں ہر پارٹس کی اپنی ڈیوٹی ہے، جب ہر انسان اپنی ڈیوٹی نبھائے گا تبھی معاشرہ اچھا ہو سکتا ہے، نہیں تو اسی مشین کی طرح کھڑا رہے گا معاشرہ، جیسے وہ ایک پیچ خالی ہٹنے سے مشین کھڑی ہے، وہ پیچ اپنی ضد پر اڑی کہ نہیں ہم وہاں لگیں گے نہیں، تو مشین کوئی فائدہ دے گی؟ کوئی بھی بنائی کر سکتا ہے، اس پہ کپڑا بن سکتا ہے؟ اسی طرح معاشرے میں اگر ایک فرد بھی اگر یہ اکڑ جائے کہ ہم اپنی ڈیوٹی نہیں نبھائیں گے، وقت کا نبی ہو یا امام ہو، کچھ نہیں ہو سکتا ہے، وقت کا امام بھی رہے گا تو قتل کر دیا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ انسان جس کی جو ڈیوٹی تھی وہ ڈیوٹی نہیں نبھایا، تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ وقت کے امام کو بھی قتل ہونا پڑ گیا۔ اب سمجھیے کربلا کیا ہے؟ کربلا امام حسین السلام کے جو اتنے کم ساتھی کیوں تھے؟ کیونکہ لوگ اپنی ڈیوٹی نہیں لوگوں نے نبھائی تھی، اگر ڈیوٹی نبھاتے تو یزید بادشاہ کی جگہ امام حسین السلام ہوتے، اگر لوگ اپنی ڈیوٹی نبھاتے تو 11ویں امام بھی آئیں گے تو کوئی معجزہ نہیں ہو جائے گا، تو یہ ڈیوٹی کا بہت گہرا تعلق ہے اسلام میں، اس پہ تھوڑا سا اگر بات ہوگی تو آگے کریں گے، کہ ہر شے اپنی ڈیوٹی نبھا رہی ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان اس کے درمیان جتنی بھی چیز ہے سب کچھ اپنی ڈیوٹی پہ لگی ہے، اور سب اپنی ڈیوٹی جان رہے ہیں۔ تو آج کا سوال یہ ہے، کیا ہم انسان اپنی ڈیوٹی جان رہے ہیں؟ ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کس ڈیوٹی پر لگایا ہے؟ سوال کریے، ہو سکتا ہے اللہ جواب دے دے گا، سوال کریں گے جواب تبھی ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔